اچھا بھائی، خوشبو اور جنات میں کیا تعلق ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں کو خوشبو لگانے سے جنات کا اثر ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نیز کیا بچوں کو خوشبو لگا سکتے ہیں؟ محمد اعظم بہاڑی سے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خوشبو کی وجہ سے جنات آتے ہیں، اور بچوں کو خوشبو لگانا فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن کہیں فتنے کا اندیشہ ہو۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ہومو سیکشولیٹی کا بڑا رواج پڑ رہا ہے، تو اگر کوئی بچہ بہت خوبصورت ہے، احتیاط کی وجہ سے خوشبو نہ لگائی جائے تاکہ یہ گندے مزاج کے گندے پلید جو لوگ ہوتے ہیں وہ مائل نہ ان کی طرف، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو نہ لگائیں، لیکن جنات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے پاس جنات کی رپورٹیں ہیں، وہ رپورٹ تو یہی ہے کہ جنات بدبو اور ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، فرشتے خوشبو سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو جنات کو بھگانے کے لیے تو خوشبو لگانی چاہیے تاکہ فرشتے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز کے بعد جب تک اللہ کا ذکر کرتے ہو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی، اسمیل آنے لگی، تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بدبو سے فرشتوں کو نفرت ہے، اور جنات تو شیاطین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے رپورٹ نہیں ہے، میرا کبھی جنات سے سلام دعا ہوئی تو میں اس کے بعد بھی اگر زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ جنات کو خوشبو سے محبت ہے یا بدبو سے۔ رپورٹ یہی ہے کہ بدبو جو ہے نا اس کی طرف جنات مائل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بیت الخلاء جاتے ہوئے جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ بیت الخلاء گندی جگہ ہے نا، تو اس لیے وہاں جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا مانگو، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گندی جگہوں پہ جنات کا اثر ہوتا ہے، اور صاف ستھری پاکیزہ جگہوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ وہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے جنات کے دشمن ہیں، فرشتے ہمیں جنات سے بچاتے ہیں، اس لیے خوشبو کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تاکہ فرشتے آئیں اور ان کو دیکھ کے جنات مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے، کتنی زیادہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا خوشبوؤں سے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ خوشبوؤں کا بہت استعمال، لیکن اچھی خوشبو ہے۔ جو آج کل خوشبوئیں ہیں یہ ایسی بیکار سی الکوہلک تیز دماغوں میں چڑھنے والی، آرگینک خوشبوئیں لگایا کریں، آرگینک، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ جسم پر ٹیٹو بنانا، یہ ٹیٹو لفظ ہے کیا ہے؟ یہ جو بناتے ہیں نا، وہ گندوا دیتے ہیں، ٹیٹو ہے ٹیٹو ہم تو بناتے نہیں، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا۔ وہ جو بناتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو لڑکے جسم گندواتے ہیں۔ کچھ لوگ جسم کی کھال میں نام وغیرہ جیسے، جسے ٹیٹو بھی بولتے ہیں، ٹیٹو بولتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس پر وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ نوید صاحب سعودی عرب سے۔ حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جسم گندوانے والوں پر۔ یہ عرب میں بھی رواج تھا، جسم کھدوا کے نا اس میں بھر دیتے تھے، تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لعنتی عمل ہے، تو اس میں وضو بھی نہیں ہوتا، لیکن آسانی سے ہٹانا ممکن ہو تو۔ اگر ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وضو ہو جائے گا۔ توبہ یعنی جس شخص نے یہ کام کیا، اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوایا، تو اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اس کبیرہ گناہ پر، پھر اس کو ہٹانے کی کوشش کرے۔ اگر آسانی سے ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہٹتا تو پھر غسل وضو ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ جب توبہ کر لی تو اللہ گناہ معاف کر دے گا۔